یہ سوال کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، جو جمعے کا خطبہ دیا جاتا ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا صحابہ رضی اللہ عنہم کا نام آتا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف یا صحابہ کے نام پر رضی اللہ عنہم کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جب خطبہ ہو رہا جمعے کا خطبہ تو بالکل زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے، بالکل خاموش، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے، زبان سے نہیں کہہ سکتے، ہاں دل میں کہہ دے، ٹھیک ہے جی۔ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے خاموش ہو جاؤ، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کسی کو، حتیٰ کہ دو خطبوں کے درمیان دعا جو ہے نا وہ بھی زبان سے نہیں مانگ سکتے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، دو خطبوں کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دعا کے لیے زبان سے مانگنا ضروری نہیں ہے، دل میں مانگے، دل میں آپ مانگ سکتے ہیں، سب ادھر ادھر اٹھ نہیں سکتے، سنتے نہیں پڑھ سکتے، سمجھ آئے، کوئی اور بات نہیں کر سکتے، بس صرف خطبہ سنیں گے، اور بہتر ہے کہ خود بھی خطیب کی طرف دیکھیں اور تحیات کے شکل میں بیٹھے ہوں۔ سوال ہے استاد جی، اگر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر گدھے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، وضاحت فرما دیجیے۔ پہلے سوال کس نے کیا؟ دیکھے نہیں، میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اچھا، دیکھیں، یہ ایک کتاب ہے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی، تقویۃ الایمان، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اس میں یہ بات لکھی ہے، لیکن اس بات کو ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا، سمجھا نہیں انہوں نے کس محبت میں بات لکھی ہے، اس کو سمجھے نہیں، کیا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے وہ ایک عقیدے کا مسئلہ، سمجھ آ گئی، اور خیال میں انسان بہت گہرا جا سکتا ہے اس خیال میں۔ گدھے کا خیال عقیدے کا مسئلہ تو نہیں ہے، نہ گدھے کے خیال میں کوئی گہرائی میں جاتا ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ اتنی بات آپ سمجھ، اس پس منظر میں انہوں نے یہ بات کی، اور یہ بات کتنی محبت میں وہ کر گئے ہیں اس کو اور بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ وہ ساری کتاب توحید سے بھری ہوئی ہے، وہ کتاب ہے توحید کے بارے میں، تو ابتدا بھی توحید سے ہے، اختتام بھی توحید سے ہے، کتاب پڑھ تو لے ذرا، شرک کے رد میں ہے وہ، سمجھ آئے کہ تو کہنے کا مقصد یہ تھا۔ استاد جی، اگر کوئی زنا کرے اور اسے دنیا میں رجم کر دیا جائے یا کوڑے لگائے جائے تو کیا اس فعل کی سزا ان کو آخرت میں بھی ملے گی کہ نہیں؟ ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ مسئلہ ہے کہ کفارات جو ہے نا، یہ حد ہے، حدود کفارات ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے یہاں احناف کے یہاں حدود کفارات نہیں ہے، حدود حد لگنے کی وجہ سے گناہ نہیں معاف ہوتا، گناہ صرف معاف ہوتا ہے توبہ سے، توبہ الگ سے کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر کسی کو حد کے ساتھ ندامت بھی ہو تو ندامت پچھتاوا بھی ایک توبہ ہی ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر ندامت نہیں تو حد سے گناہ معاف نہیں ہوتا، گناہ معاف ہوتا ہے صرف توبہ سے، یہ ذہن میں رکھیے۔ السلام علیکم استاد محترم، میں یہ بات عام طور پر عرف میں بولے جاتی ہے کہ زمزم والا پانی جب کوئی پیتا ہے تو یہ اس پانی سے بے شک نہیں بنتا، تو یہ اس پانی سے پیشاب یہ اس پانی سے پیشاب نہیں بنتا، اور یہ پانی جسم کے دوسرے اعضاء میں استعمال ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہیں نہیں بن سکتا۔ ادھر تو لوگ جو رہتے ہیں نا، اب میں بھی اتنا عرصہ وہاں پہ رہے ہوں، تو ہم تو ادھر زمزم کا پانی پیتے ہیں، ادھر بھی ہوٹل میں بھی زمزم کا پانی پی، سارے لوگ پیشاب بھی کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں، اس کے وضو بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ نہا بھی سکتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں وضو نہیں کر سکتے، نہا نہیں سکتے، سب کچھ کر سکتے، ایسے تو کوئی بات نہیں۔ استاد محترم، عورت کو قبرستان میں جانا جائز ہے اپنے شوہر، والد یا کسی عزیز کی قبر پر؟ دیکھیں، جا تو سکتی ہے لیکن پردے کا لحاظ کر کے،
اور وہاں پر رونا دھونا نہ ہو، اور کسی محرم کی قبر، یعنی والد ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، تو اس کی قبر پر جائے، لیکن باپردہ ہو کر جائے۔ اس کا جواب دے دیا میں نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام استاد جی۔ استاد جی جو شادیوں پر سلامی دیتے ہیں کیا یہ دینا جائز ہے؟ کون سی سلامی دیتے ہیں؟ کون سی سلامی؟ وہ اس کے بارے میں تو پہلے میں بات کر چکا ہوں نا، اس کے بارے میں تو نیندرا کے بارے میں تو بات کر چکا ہوں نا میں۔ کون سی سلام؟ سروالا کہ سڑوالا؟ ویسے وہ سڑتا ہے کہ اس کی شادی ہو رہی میری نہیں ہو رہی، یہ ایسے رسم ہے، فضول رسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے جو ہے نا وہ سروالا ہے کہ نہیں سڑوالا ہے، وہ بھی جیسا لباس پہنتا ہے، وہ جیسا سب کچھ ہو۔ استاد جی ہم نے پڑھا ہے کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور یہ بھی پڑھا ہے کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا اپنے گناہوں کی سزا پانے کے۔ تو کیا اگر مسلمان خودکشی کرتے وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے، کیونکہ وہ تو مسلمان ہے، ہر مسلمان جنت پہ ضرور جائے گا، تو کیا خودکشی کرنے والا مسلمان بھی جنت میں جائے گا سزا پانے کا؟ دیکھو خودکشی کرنا اگرچہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن خودکشی کرنے کی وجہ سے کوئی کافر تو نہیں بن جاتا۔ کیا اس کا جنازہ نہیں پڑھتے؟ ہم پڑھتے ہیں۔ فقہاء نے لکھا کہ مقتدا جو لوگ ہیں، پیشوا قسم کے لوگ، وہ جنازے میں شرکت نہ کریں، تاکہ یہ عبرت ہو جائے کہ اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، سب کچھ کرنا جائز ہے، اور جنت میں بھی جائے گا، وہ جنت میں جائے گا سزا بھگتنے کے بعد۔ وہ دار اسلام سے تو خارج نہیں ہوا، وہ تو کافر جنت میں نہیں جائے گا، یہ مسلمان ہے۔ البتہ یہ نفس اللہ کا ہے، انسان کا آپس نفس نہیں ہے، اس نے اللہ کے نفس کو جو ہے وہ ضائع کر دیا، تو اس وجہ سے وہ سزا بھگتے گا، اس کے بعد جنت میں چلا جائے گا۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ وما علینا